محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیدائش سے لے کر وفات تک اور وفات کے بعد بھی مالی اعتبار سے جو احکامات ایک شخص کی طرف منتقل ہوتے ہیں اس کے متعلق مکمل رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے. دیگر مذاہب کے لوگوں میں وراثت کا تقسیم کرنے کے متعلق کوئی تصور ہی نہیں تھا، بلکہ آج بھی ہم لوگ جو اپنے ملک میں دیگر مذاہب والوں کو دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو مذہبی اعتبار سے تو ان کو کوئی رہنمائی نہیں ہوتی کہ اس کے مال کی تقسیم کس طرح سے ہو. اب تک تو ہم لوگ خود دیکھتے تھے کہ جو بڑا لڑکا ہوتا تھا یا صرف لڑکے ہوتے تھے ان کو وراثت تقسیم کر دی جاتی تھی، لڑکیوں کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. اس لیے نکاح کے موقع پر جو جہیز بھی دیا جاتا تھا تو اس تصور سے دیا جاتا تھا کہ لڑکیوں کا کوئی پراپرٹی میں وراثت میں تو حق نہیں ہے، لیکن نکاح کے موقع پر جو بھی ان کو جہیز کے نام پر دے دیا جائے تو یہ ان کا بدلہ ہو جائے گا. اس طرح سے نکاح کے موقع پر جو جہیز کی رسم شروع ہوئی ہے یہ غیروں کی طرف سے ہی شروع ہوئی ہے، کیونکہ ان کے یہاں پر وراثت کا تصور نہیں تھا لڑکیوں کے متعلق، عورتوں کے متعلق. گزشتہ تقریباً 4 یا 5 سال پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پاس ہیومن رائٹس کی جو مرکزی آفس اور دفتر ہے امریکہ میں، انسانی حقوق کی کمیٹیاں جس سے وابستہ ہیں، تو وہاں سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو ایک خط لکھا گیا تھا اور اس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ آپ لوگ وراثت کس طرح سے تقسیم کرتے ہیں اس کا ایک خاکہ ہم کو بھیجیے، تو ہم لوگ اس پر غور و فکر کر کے کچھ اصول بنانے والے ہیں. ہیومن رائٹس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو حقوق کے متعلق طے کی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع کے متعلق جو آخری خطبہ نقل کیا گیا ہے اس خطبے میں جو آپ نے لوگوں کے حقوق کے متعلق رہنمائی فرمائی تھی انہی سارے حقوق سے بہت ساری چیزیں لے کر انہوں نے طے کی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کا ان چیزوں کو نافذ کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اس لیے وہ لوگ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. مثلا کالے اور گوروں کی تمیز ختم کی جائے اور لوگوں میں ایک دوسرے میں محبتیں آ جائیں، لیکن آج تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. گزشتہ 2 سال پہلے ہی ساؤتھ افریقہ میں کالے اور گوروں کی وجہ سے بہت خطرناک فساد برپا ہوا تھا. یہ الحمدللہ مسلم ممالک میں یہ چیزیں نہیں ہیں اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت ہے. تو وراثت کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ علم وراثت کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ وہ نصف علم ہے، آدھا علم ہے۔ حالانکہ آپ دیگر کتابیں دیکھیں، ایمان، عقائد، عبادات، معاشرت، یہ دیگر ساری چیزیں اتنی ضخیم کتابیں احادیث کی موجود ہیں، لیکن وہ ساری ایک طرف اور وراثت کا علم یہ ایک طرف، آدھا اس کو کہا گیا۔ اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو سیکھ لو اس لیے کہ میں عنقریب اٹھا لیا جاؤں گا۔ ایسے ہی علم وراثت کے متعلق بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے دیگر علم میں جو اٹھنے کے متعلق روایتیں نقل کی گئی ہیں، اس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ وراثت کا علم لوگوں سے اٹھ جائے گا، سیکھنے سکھانے والوں سے بھی اور اس سے پہلے عمل کرنے والوں سے، کہ لوگ اس کا عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اس کا نفاذ چھوڑ دیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں مفصل طور سے اسی کے متعلق تذکرہ کیا گیا ہے، اور دیگر موقعوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے، لیکن سورہ نساء میں بہت تفصیل سے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ تو دیگر جو سارے علم ہیں، سارے مسائل ہیں، ان کی شروعات ہوتی ہیں کسی کی پیدائش سے اور اس کی وفات تک ہوتی ہے، لیکن یہ جو وراثت کا علم ہے اس کی شروعات ہوتی ہے کسی کے انتقال کے بعد سے۔ تو زندگی کے سارے مسائل ایک طرف ہوئے، وفات کے مسائل ایک طرف، اور دوسرے یہ علم سیکھنے کے اعتبار سے بہت مشکل ہے، اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس کے سیکھنے میں جتنی مشقت اور تکلیف نہیں ہو سکتی جتنی اس میں ہوتی ہے، لیکن عمل کرنے کے اعتبار سے یہ بہت آسان بھی ہے، اور ہم سب کا اس کے اندر نفع نقل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ وراثت کے تقسیم کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وارثین کو مرتب نقل کیا ہے، تو یہ تمہارے لیے کون سے وارثین زیادہ فائدہ مند ہوں گے تمہیں بھی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے حصے تقسیم فرمائے۔ تو کسی شخص کا انتقال ہو تو انتقال کے بعد سے احکام شروع ہوتے ہیں۔ وراثت کے متعلق نقل کرنا، اس لیے احکام میت ابھی تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، وہ جو احادیث میں نقل کی گئی میت کے احکام وہ اس سے علیحدہ ہے۔ کسی شخص کا انتقال ہو تو انتقال کے بعد میں اس کی وراثت میں سب سے پہلے 3 چیزیں کی جاتی ہیں۔ پہلا معاملہ ہوتا ہے تجہیز و تکفین کا۔ کسی شخص کا بھی انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد میں سب سے پہلا معاملہ ہے اس کی تجہیز و تکفین۔ تجہیز سے مراد جنازہ تیار کرنا، تکفین کفن دفن کرنا۔ کسی شخص کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد میں اگر کوئی مال موجود نہیں ہے اور وارثین میں، تعلقات والوں میں اگر کوئی ایسے افراد موجود نہیں ہیں جو اس وقت خرچ کریں اپنی طرف سے، تو پھر مرنے والے کے مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔ عموماً ہم لوگوں کے یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد میں تدفین تک، بلکہ تدفین کے بعد بھی کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ جس میں خاندان والے یا خاندان کے کچھ بڑے افراد یا دوست احباب جو بھی ہوتے ہیں خیر خواہ، یہ حضرات اپنی طرف سے تبرع اور نیکی سمجھ کر خرچ کرتے ہیں۔ یہی ہمارے یہاں پر ہوتا ہے۔ کوئی عمومی طور سے یہ نہیں کہتا کہ اس کا انتقال ہوا تو اس کے مال میں سے پیسہ لو تو کفن لانا ہے، یا اس کے مال میں سے پیسہ لے لو تو ہم کو قبر کھدوانا ہے یا فلاں خرچ کرنا ہے۔ عمومی طور سے ایسا نہیں ہوتا، لیکن کسی جگہ پر اگر ایسا معاملہ ہو تو اس میں کسی اور سے قرض لینا، چندہ جمع کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس شخص کی وراثت میں جو بھی اس نے مال چھوڑا ہے اس مال کو خرچ کیا جائے اور اسی سے اس کے کفن دفن کا انتظام ہو، قبر کی کھدوائی کا انتظام ہو، اور یہ ساری اوسط درجے کے اعتبار سے کیا جائے گا جیسے ایک عام آدمی کا ہوتا ہے۔ اس میں امیر غریب کا فرق نہیں ہے کہ غریب کا کفن سستا والا اور سادہ لے لیا جائے اور امیر کا کفن بہت عمدہ لے لیا جائے، اس میں یہ فرق نہیں ہے۔ البتہ کفن کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کیا کرو سفید کپڑے میں،
اور مسجد میں آیا کرو تو سفید کپڑے میں آیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو سفید پسند ہے۔ یہ روایتیں موجود ہیں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعض لوگوں کے ایسے کفن کے متعلق جو روایتیں نقل کی گئی ہیں کہ جو اس وقت حاضر تھا، پھٹا پرانا جو کپڑا موجود تھا، گھر کی کوئی اور چادریں موجود تھیں، وقت کے اعتبار سے اسی کے اندر ان کی تدفین کی گئی۔ یہ تو آج کل ہوتا ہے کہ باقاعدہ کفن کا انتظام ہو، اس وقت جیسی بھی چادریں ہوتی تھیں شرعی اعتبار سے جو رہنمائی کی گئی کہ مرد کے لیے 3 چادریں اور مردوں کے لیے 5 چادریں اس طرح سے استعمال کی جائے۔ تو کفن کے متعلق اگر کہیں پر کوئی خرچے کا انتظام نہ ہو تو مرنے والے کے پیسے سے اور مرنے والے کی پراپرٹی سے لیا جائے گا۔ یہ پہلا معاملہ ہوا تجہیز و تکفین کا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس کی پیسے میں سے، اس کی رقم میں سے لے کر لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ یہ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے جائز نہیں۔ حضرت شاہ اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ وہ تقریباً 5 یا 10 سال کے بعد کسی علاقے میں سفر کر کے گئے اور وہاں ان کے کوئی متعلق رہتے تھے تعلقات والے، ان کے گھر پہنچے۔ ان لوگوں نے شاہ صاحب کو کھانا پیش کیا۔ شاہ صاحب نے کھانا کھانے سے پہلے ایک سوال کیا کہ ایک بات یہ بتلاؤ کہ آپ کے والد کے انتقال کو کتنے سال ہوئے؟ انہوں نے کہا 5-7 سال ہوئے۔ کہا وراثت تقسیم ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تک تو تقسیم نہیں ہوئی۔ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں اس کھانے کو نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ اس کھانے میں تمہاری بہنوں کا حق بھی دبا ہوا ہے، اس کھانے میں تمہاری بہنوں کا حق بھی ہے، اور مجھے پتہ نہیں کہ تمہاری بہنوں نے کھلانے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی، اس لیے میں نہیں کھاؤں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد محترم مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تھا تو 2 یا 3 روز کے بعد میں حضرت حکیم اختر صاحب وہاں پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد چونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، جسمانی اعتبار سے بہت کمزور ہو چکے تھے، جب وہ وہاں پر پہنچے تو مفتی شفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی رفیع عثمانی صاحب اور ان کے جو بھی رشتہ دار وہاں موجود تھے، انہوں نے حضرت حکیم اختر صاحب کا استقبال کیا، گھر میں لے کر گئے اور کچھ بات چیت ہونے لگی۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حکیم صاحب کی جسمانی اعتبار سے کمزوری کو دیکھا تو والد صاحب جو معجون استعمال کیا کرتے تھے میں لے کر آیا ہوں، کہ لے کر آ کر ان کو پیش کیا کہ کچھ نہ کچھ اس سے افاقہ ہو جائے، تھوڑی طاقت آ جائے گی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہ معجون لا کر ان کو حکیم اختر صاحب کو میں نے پیش کیا، تو حکیم صاحب نے کہا یہ معجون کس کی ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ والد صاحب کی ہے۔ تو حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ چونکہ والد صاحب کی اب وراثت میں آ گئی، اس لیے میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں جب تک کہ یہ وراثت تقسیم نہ ہو جائے، جس کے حق میں آیا وہ مجھے اجازت نہیں دے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جتنے وارثین ہیں ہم لوگ بھائی بہن سب یہیں پر موجود ہیں اور سب بالغ ہیں، میں بھی جا کر اجازت لے کر آتا ہوں۔ اندر گئے اور جانے کے بعد جتنے وارثین تھے سب سے اجازت لی، انہوں نے اجازت دی تو اجازت لینے کے بعد لا کر پیش کیے تو حکیم اختر صاحب نے اس میں سے 1-2 چمچ اٹھا کر وہ دوا کھائی، اس لیے کہ وارثین میں اگر کوئی نابالغ ہے تو نابالغ کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ مثلا کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے جو وارثین ہیں اولاد میں، تو 2 بیٹے ہیں جو بالغ ہیں اور 1 بیٹا ہے جو نابالغ ہے۔ اب یہ بیوی ہیں، بیٹے ہیں اور دیگر خاندان کے بڑے افراد اس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اسی کے ترکے میں سے، اسی کی رقم میں سے، وراثت میں سے کچھ رقم لے کر صدقہ کرنا چاہیں، غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیں، تو وہ اپنا جو حق آئے گا اس میں سے تو کر سکتے ہیں، لیکن نابالغ سے اس کے مال میں سے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اگر کہہ بھی دے کہ ہاں کر لو تو اس کا اعتبار نہیں، کیونکہ اس کو عقل نہیں ہے، اس کو تمیز نہیں ہے۔ وہ بالغ ہوگا، بالغ ہونے کے بعد اجازت دے گا تو اس کی اجازت کا اعتبار کیا گیا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، مرحوم کی بہت تمنا تھی اس لیے ہم کو ایسا کھانا کھلانا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ گزشتہ 2-3 روز پہلے ہی ایک صاحب آئے تھے کہ والد صاحب کا انتقال ہوا اور ان کی نیت تھی کہ مدرسے کے طلباء کو کھانا کھلانا، اس لیے ہم لوگوں نے ارادہ کیا ہے فلاں دن کھانا کھلانا۔ تو اس وقت میں نے ان سے پوچھا کہ وراثت تقسیم ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔
وارثین میں کتنے احباب ہیں؟ تو کہا کہ ہم لوگ 5-6 بھائی ہیں اور ایک بہن چھوٹی ہے۔ میں نے ان کو بتلا دیا مسئلے کے اعتبار سے جو نابالغ بچی ہے بہن، اس کی اجازت اگر وہ دے بھی دے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں تم اپنے اعتبار سے اپنے مال میں سے تقسیم کرنا چاہے، صدقات و خیرات کرنا چاہے، نیکیوں کے کام کرنا چاہیں تو کرتے رہیے، لیکن وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اس طرح سے کچھ بھی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے کسی شخص کا انتقال ہو تو انتقال کے بعد میں تجہیز و تکفین ہو، کفن دفن کا انتظام ہو۔ اگر اس کے لیے کوئی ثواب سمجھ کر خرچ کر لے تو کوئی بات نہیں، اگر انتظام نہ ہو تو مرنے والے کے پیسوں میں سے، مرنے والے کی پراپرٹی اور رقم میں سے وہ سارا خرچ کیا جائے گا، درمیانی اور اوسط درجے میں جس طرح سے ہوتا ہے۔ اس میں بھاتی وغیرہ کا خرچہ نہیں رہے گا، ورنہ اس میں بھی ملانا شروع کر دیں گے لوگ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ لوگ ابھی خرچ کر دیتے ہیں، اور حدیث میں ارشاد بھی فرمایا گیا ہے، جعفر رضی اللہ عنہ کے والد کے، جعفر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تھا آپ ان کے یہاں گھر پر تشریف لائے اور صحابہ سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے گھر والے غم میں مبتلا ہیں، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کی مدد کر دو۔ تو کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو 2-3 روز تک اخلاقی فریضہ ہیں آس پاس والوں کا، تعلقات والوں کا، کہ وہ وہاں پر ان کے اوپر خرچ کریں۔ آج کل تو ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ قریبی تو ایسے 2-3 دن ڈیرا ڈال کر آ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس 2-3 دن کھانا فری ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ ان پر، گھر والوں پر بھی بوجھ ہوتا ہے، اور جو ان کے لیے مدد کرنا چاہیں ان پر بھی بوجھ ہوتا ہے۔ جن کو کوئی غم ہی نہیں، جن کو کوئی تکلیف نہیں، وہ بھی دوپہر میں 12 بجے ماشاءاللہ ہاتھ دھو کر بیٹھ جائیں، شام میں بیٹھ جائیں، 2-3 دن تک مسلسل جو سلسلے ہمارے یہاں چلتے رہے، یہ غلط ہے۔ گھر کے جو افراد ہیں جن کو واقعی میں غم ہے، تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، وہ افراد اگر وہاں پر اس طرح سے موقع نہیں ہے کہ کھانا کھانے کی ان کی طبیعت ہو رہی ہو، گھر کے اندر چولہا جلانے کی طبیعت ہو رہی ہو، اس طرح سے دیگر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ لیکن اس میں یہاں بھی یہ سمجھ لیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انتقال ہوا ہے تو انتقال ہونے کے بعد میں دوسروں نے ہی کھلانا چاہیے، گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ بعض جاہلوں کے یہاں پر یہ معاملہ ہے، 2-2 3-3 روز 5-5 روز چولہا ہی نہیں جلاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ مناسب ہے نہیں، یہ مسئلے کے اعتبار سے جائز نہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ کوئی مدد کر دے تو اس کا وہ کھانا کھا لے، لیکن اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کی امید پر ہی بیٹھے رہیں۔ تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے تجہیز و تکفین کا۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر میت کے اوپر قرض ہے تو وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہو من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، کہ وصیت کے بعد قرض، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا وصیت بعد میں نافذ ہوگی، پہلے قرض ہوگا۔ قرض وراثت تقسیم ہونے سے پہلے دیا جائے گا۔ اب اس نے قرض اگر اتنا چھوڑا ہے کہ وہ قرض ادا کرنے کے بعد کچھ بچ ہی نہیں رہا تو وراثت تقسیم ہونے کا معاملہ ہی نہیں آئے گا، قرض دیا جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کی یہ حالات ہیں کہ لوگوں کے قرض باقی ہیں، مرحوم کا انتقال ہو گیا، پراپرٹی میں بہت بڑی پراپرٹی موجود ہے، رقم ہے، زمین ہے، پلاٹ ہیں، لیکن قرض دینے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ ہمارے شہر دھولیا کے ہی ایک مالدار شخص کا انتقال ہوا اور ان کے اوپر کچھ قرض باقی تھا، ان کے کچھ لین دین چلتے رہتے تھے، وہ مالدار صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد میں ان کی پراپرٹی لڑکوں نے لے لی، لیکن لڑکے جاہل نکلے، انہوں نے باپ کا قرض ادا نہیں کیا، اسی طرح سے ساری پراپرٹی پر لوگوں نے اپنے اعتبار سے قبضہ کر لیا، رہنے لگے۔ 2-3 سال تک ایک شخص تھا جس نے ذمہ داروں کو ڈال کر ان تک بات بھی پہنچائی، ان کو سمجھانے کے بھی مرحلے آئے کہ ان کو سمجھا دیا جائے کہ قرض ادا کیا جائے ورنہ مرحوم پر عذاب ہوگا۔ وہ اتنے جاہل تھے، وہ مجلس سے یہ بیٹھ کر وہاں پر سب کے سامنے کہنے لگے کہ اگر تم کو قرض لینا ہی ہے تو ہمارے باپ کی قبر سے جا کر وصول کر، ہم تو نہیں دینے والے۔ یہ جاہلوں کا حال ہے۔ تو وراثت تقسیم ہونے سے پہلے قرض ہے، اگر قرض ادا نہیں کیا اور وراثت تقسیم کر دی گئی تو وارثین کی ذمہ داری اس میں سے فوراً دیا جائے، پھر شرعی اعتبار سے تقسیم ہوگا۔ تو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے قرض کا۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے وصیت کا۔
ایک وصیت ہوتی ہے عمومی طور سے کہ حدیث میں ترمذی شریف میں بھی روایت نقل کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی 2 راتیں بھی ایسی گزر جائے مگر یہ کہ اس کا کسی سے معاملہ ہو یا کوئی وصیت کرنا چاہتا تو وصیت نامہ لکھ چکا ہو۔ اب ایک تو ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے جو بھی معاملات ہمارے چل رہے ہیں کسی ڈائری میں کسی بیان میں ہم لوگ لکھ لیں تاکہ کسی کا قرض ہمارے پر باقی ہے، کوئی لین دین باقی ہے تو ہم اپنے وارثین میں سے قریبی لوگوں کو وصیت کر دیں یا خبر کر دیں کہ میرے سارے لین دین کے معاملات فلاں بیاض میں فلاں کاپی میں لکھے ہوئے ہیں، میرے انتقال کے بعد میں کوئی معاملہ ہے تو سب سے پہلے وہ مسئلہ حل کر دیں۔ اس طرح سے ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ بہت سارے لوگ قرض لے کر خاموشی میں رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، تو سامنے والے کو اگر کوئی آ کر دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میرا قرض تمہارے والد صاحب پر باقی تھا، وہ کہتے ہیں ثبوت لاؤ، ثبوت تو کوئی تھا نہیں۔ عمومی طور سے دوست احباب میں اس طرح سے نہیں کیا جاتا ثبوت کی کسی کو ڈالا جائے، لیکن خبر نہ ہونے کی وجہ سے وارثین انکار کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے مرحوم کے اوپر عذاب مبتلا۔ حدیث میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے متعلق جب ان کو لایا گیا جنازے کے لیے نماز پڑھانے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے اوپر قرض ہے؟ کسی نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کسی اور کا جنازہ آیا، آپ نے پوچھا کہ ان کے اوپر قرض ہے؟ بتلائیں گے کہ ہاں ان کے اوپر قرض ہے۔ آپ پیچھے ہٹ گئے، کسی اور کو کہا کہ ان کی نماز جنازہ تم پڑھا دو، مجھے جبریل علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جس کے اوپر قرض باقی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے۔ یہ ایسے شخص کے متعلق کہ اس نے قرض کے متعلق کچھ رہنمائی بھی نہیں کی، اس نے اگر خاندان والوں کو نیچے کے افراد کو متعلق ان کو کہہ دیا ہو کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے، یہ قرض تم نے ادا کر دینا، یہ فلاں پراپرٹی میں سے لے کر بیچ دینا، اب اگر وارثین نہیں کرتے تو وہ گناہ گار ہو، لیکن یہ وراثت، یہ وصیت کرنے کی وجہ سے یا لوگوں کی ذمہ داری دینے کی وجہ سے معذور رہے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ تو تیسرا مرحلہ جو آتا ہے وصیت کا، وصیت بھی صرف تہائی مال میں نافذ ہو سکتی ہے۔ تہائی یعنی 1/3، ثلث میں 1,00,000 روپیے اگر کسی کے پاس میں ہیں، وہ اگر سوچتا ہے کہ میں کچھ مرنے سے پہلے صدقات و خیرات کر کے جاؤں، کوئی نیکی کے کام کر کے چلے جاؤں، تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ پورا مال صدقہ کر کے چلے جائے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار تھے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور میں ایسی بیماری میں مبتلا تھا کہ بالکل موت کے قریب تک پہنچ چکا تھا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں پر تشریف لائے، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وارثین میں میری ایک بیٹی کے علاوہ کوئی موجود نہیں، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنا پورا کے پورا مال اللہ تعالیٰ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2/3 کر دوں تو، یعنی 1,00,000 روپये میں نے چھوڑا ہوں، اس میں سے 66,000 اگر دے دوں تو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آدھا دے دوں تو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تہائی، ثلث، 33% دے دوں تو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اتنا دے سکتے ہیں اور یہ بھی بہت ہے۔ اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے وارثین کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے وارثین کو غریب اور فقیر بنا کر چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے انتقال کے بعد وہ در در کے ٹھوکر کھائیں یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے لگیں۔ بہت سارے لوگ اولاد سے ناراض ہونے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو پورا کی پورا مسجد میں دے دوں گا، میں پورا مدرسے میں دے دوں گا، میں پورا فلاں غریب کو دے دوں گا۔ اس طرح سے بالکل بھی جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وصیت اس طرح سے کوئی نہیں کر سکتا 1/3 کے علاوہ، تہائی مال سے زیادہ۔ دوسرا وصیت کے متعلق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا وصیت لوارثین، وارثین کے لیے وصیت نہیں رہے گی۔ وارثین کا حق تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، ان کو جو ملنا ہے وہ ملے گا۔ وارثین کے متعلق مثلا وارثین جو ہوتے ہیں
جو بتلائے گئے ہیں حدیث میں، ماں باپ ہیں، میاں بیوی ہیں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہیں، دادا وغیرہ ہیں، نانی دادی ہیں، حقیقی بھائی جن کا ماں اور باپ دونوں ایک ہوں، علاتی بھائی جن کا باپ ایک ہوں ماں جدا جدا ہوں، اخیافی بھائی بہن جن کی ماں ایک ہو باپ جدا جدا ہوں۔ 3 طرح سے بھائی ہوتے ہیں۔ ہم لوگ سب کو حقیقی اور سگے کہتے ہیں، بلکہ ہمارے سگوں کا تو یہ حال ہے، چچا زاد بہن کو بھی سگی کہتے ہیں اور چچا زاد بھائی کو بھی سگائی بھائی کہتے ہیں۔ ہم تو اتنا قریبی رشتہ وہ سگے نہیں، ان کو حقیقی اور سگا نہیں کہا جاتا۔ جن کے ماں باپ ایک ہوں وہ حقیقی بھائی بہن، جن کا باپ ایک ہوں ماں جدا جدا ہوں وہ علاتی بھائی بہن، اور جن کی ماں ایک ہو باپ جدا جدا۔ باپ جدا کیسے ہو سکتے ہیں کہ کسی عورت نے کسی شخص سے نکاح کیا اور اس کی اولاد پیدا ہوئی، پھر شوہر کا انتقال ہوا، اس کے بعد اس عورت کا کسی اور سے نکاح کرایا گیا تو اس کا شوہر دوسرا ہو گیا۔ اب اولاد تو ایک ہی عورت سے پیدا ہوگی، اگلے شوہر سے بھی۔ بطور لطیفہ بتلا رہا ہوں کہ سعودیہ کے کسی علاقے کے متعلق عربی کے ایک مجلے میں یہ نقل کیا گیا تھا کہ کسی شخص کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد میں اس کی جو عورت تھی اس نے کسی سے نکاح کیا گیا، کچھ دنوں کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا، تیسرے سے نکاح کرایا گیا، اس سے بھی انتقال ہو گیا۔ تو عورت کے بارے میں لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عورت بہت منحوس ہے، جس سے نکاح کرتی وہی چلے جاتے ہیں۔ اب کسی کے پاس رشتہ بھیجنے کا جب معاملہ آیا تو لوگ ڈرتے تھے کہ کون نکاح کرے گا اس سے۔ اب جب نکاح کے لیے ایک رشتے کے متعلق کسی کو خبر ملی تو اس نے رہنمائی کی کہ فلاں صاحب ہیں، ان کا بھی یہی معاملہ ہے، اس نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، دوسری سے کیا اس کا بھی انتقال ہو گیا، تیسری سے کیا اس کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب اس طرح سے اس کا نکاح تم سے کروایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں کا نکاح کرایا گیا۔ بہرحال ان کا نکاح ہو گیا، تو نکاح ہونے کے بعد میں لوگ سوچ رہے تھے کہ اب ان میں سے پہلا کون جائے گا۔ بطور مذاق وہ نقل کیا گیا ہے، تو بتلایا گیا کہ لوگ تو یہ انتظار میں تھے کہ یہ دونوں میں سے پہلا کون جائے گا، لیکن پتہ چلا نکاح پڑھانے والے قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال ان کی جو اولاد پیدا ہوئی تو عورت کی پہلے سے اولاد موجود اور شوہر کی پہلے سے اولاد موجود جو اس کی پہلی بیوی سے تھی۔ یہ عورت اور یہ آدمی کا جب نکاح کرایا گیا اب ان کی اولاد پیدا ہوئی۔ اب یہ بچے آپس میں کسی دن جھگڑا کر رہے تھے تو اس موقع پر وہ عورت اپنے شوہر کو کہتی، دیکھو جی تمہارے اور میرے بچے مل کر اپنے بچوں کو مار رہے ہیں۔ کیا کہنے لگی؟ تمہارے اور میرے بچے مل کر اپنے بچوں کو مار رہے ہیں۔ تو تمہارے سے مراد پہلے جو تمہاری بیوی کے ذریعے سے تھے، اور میرے سے مراد میرے پہلے شوہر کے بچے ہیں، اور اپنے سے مراد ابھی جو حقیقی بچے ہیں، مراد حقیقی نہیں کہا جائے گا، اس کو تو اصل اولاد کہا جائے گا، حقیقی بھائی بہن۔ تو حقیقی بھائی جن کے ماں اور باپ دونوں ایک ہوں، علاتی جن کا باپ ایک ہو ماں جدا جدا ہوں، اور اخیافی کہا جاتا ہے جن کی ماں ایک ہو باپ جدا جدا ہوں، ان کا بھی حق لگتا ہے۔ اسی طرح سے میاں بیوی ہیں، نانی دادی ہیں، یہ سارے ہیں۔ اب ان کے اندر بھی قوت کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے جو زیادہ قوی ہوگا اس کا حق ہوتا ہے۔ مثلا بیٹا موجود ہو تو پوتے کا نمبر نہیں لگے گا، بیٹی موجود ہو تو اس کے نیچے جیسا حقیقی بہنیں، علاتی بہنیں، ان لوگوں کا نمبر کم لگتا ہے، الا یہ کہ ان کا بچا ہوا اگر کچھ مال ہو ان کے حق کے اعتبار سے تو پھر نیچے کے والوں کو مل جائے گا۔ باپ موجود ہو تو دادا کو نہیں ملے گا۔ اس طرح سے جو قریبی درجات والے ان کو حق ملتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے اگر کسی شخص نے وصیت کی کہ میرے بیٹے کو اتنی اتنی رقم دے دینا، تو وصیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شریعت میں ان کا حق لکھا ہوا۔ اس نے وصیت کر دی کہ میرے انتقال کے بعد میں میری بیوی کو اتنا اتنا دے دینا، اس کا وہ معاملہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ بیوی کا حق شریعت کے اعتبار سے طے ہے۔ یہ وصیت جو رشتہ داروں کے لیے پہلے کرتے تھے جبکہ شریعت کے اعتبار سے حق طے نہیں تھا، لیکن جب شریعت نے طے کر دیا کہ ان کا یہ حق رہے گا تو اس کے بعد میں پھر منع کر دیا گیا کہ وارثین کے لیے وصیت نہیں رہے گی۔ دیگر کوئی خاندان والے، کوئی غریب ہیں، کوئی بیوہ ہوں، کوئی مسجد کے متعلق ہو، کوئی مدرسے کے متعلق ہو، کسی اور جگہ کے متعلق اگر کوئی وصیت کر کے جائے اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا 1/3 میں، تہائی میں۔
اب اگر کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کے پاس 1 لاکھ روپے تھے، اس نے وصیت کر دی کہ 50,000 روپے مسجد عائشہ میں دے دینا، تو عمر صاحب تو بہت خوش ہو جائیں گے۔ لیکن معاملہ کیا آئے گا وصیت کے اعتبار سے کہ پہلے یہ طے کیا جائے گا کہ اس کے مال میں سے تہائی کتنا آ رہا، تہائی آئے گا 33,000، وصیت کیا اس نے 50,000 روپے، تو یہ وصیت 33,000 تک نافذ ہوگی، باقی نافذ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بالغ وارثین اگر خوشی سے اپنے حق میں سے یہ کہہ دیں کہ ہم سب اجازت دیتے ہیں ابا کی وارث کی وراثت، اپنے ابا کی جو بھی وصیت تھی اس کو نافذ کر دیا جاوے، تو وہ چونکہ اب سب بالغین ہیں اور اپنے حق میں سے وہ دینا چاہیں تو اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نابالغ اگر کوئی اولاد ہے تو اس کے حق میں سے نہیں لیا جائے گا، صرف بالغین اپنے اپنے مال میں سے دے کر اس کی وصیت کو پوری کر سکتے ہیں۔ یہ وصیت کے متعلق حدیث میں نقل کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں 60 سال تک اور 70 سال تک نیکیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن موت سے پہلے شریعت کے خلاف وصیت کرنے کی وجہ سے اپنے آپ پر جہنم واجب کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، عبادت تو بہت کر کے گئے لیکن اولاد کو محروم کرنے کا کہہ کے چلے گئے، بیوی کو کچھ نہیں دینے کا کہہ کے چلے گئے، بیٹوں میں سے کسی کے متعلق ہے کہ اس کو تو دینا ہی مت، بعض بیٹوں سے ناراض ہوتے ہیں، اس کو تو آنے ہی مت دینا میرے ہاں، اس کو تو لینے ہی مت دینا میرے ہاں سے۔ حدیث میں فرمایا گیا عاق کرنا یعنی جن کا حق شریعت میں طے ہے ان کو محروم کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، ان کو دیا جائے گا۔ البتہ اگر یہ وارثین میں سے جن کا حق شریعت میں طے ہے، وارثین میں سے اگر کوئی قاتل ہو، قاتل سے مراد یہ کہ اس نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے تو اس کی وراثت میں اسے محروم ہو جائے گا۔ باپ نے کسی کو باپ کو قتل کیا ہے بیٹے نے، تو بیٹے کو باپ کی وراثت میں سے نہیں ملے گا۔ بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہے تو بھائی کی وراثت میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ایک شرط یہ ہے کہ وہ جس کی وراثت لے رہا اس کا قاتل نہ ہو، اور دوسری شرط یہ کہ کافر نہ ہو۔ قاتل اور کافر وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں، قاتل اور کافر وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو اولاد اپنے والدین کو، اپنے بھائی بہنوں کو اس وجہ سے قتل کرتے ہیں کہ میں ان کی پراپرٹی کو لے لوں گا یا اس کے بعد تو میرا ہی حق ہے، تو اگر قتل کرتے ہیں تو حق سے تو محروم ہی ہو جاتے ہیں۔ قتل کا گناہ تو الگ رہے گا، لیکن قتل کرنے کی وجہ سے ان کا جو وراثت کا حق تھا اس سے بھی وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ وصیت کے متعلق احکامات فرمائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کے پاس میں ایک غلام کے متعلق معاملہ آیا، ایک صاحب کے متعلق معاملہ آیا کہ ان کے 6 غلام تھے، انتقال کے وقت ان کے 6 غلام تھے، اور انہوں نے انتقال سے پہلے یہ وصیت کر دی کہ یہ سارے کے سارے غلام آزاد کر دیے جائیں اللہ کے رضامندی کے لیے۔ تو غلام کا آزاد کرنا بہت بڑا ثواب ہے، حدیثوں میں اس کی بہت فضیلتیں نقل کی گئی، اور کفارات بھی اسی طرح سے نقل کیے جاتے تھے کہ کسی نے روزہ رکھنے کی منت مانی ہے اور نہیں کر پایا، قسم ٹوٹ گئی کہ پہلے غلام آزاد کرے، نہ کر سکے تو یہ کرے، نہ کر سکے تو یہ کرے، تو غلاموں کو آزاد کرنا بھی مقصد ہو جاتا تھا کہ آزاد ہو جائیں اور ثواب بھی مل جائے، تو بہت بڑا ثواب۔ لیکن اس شخص نے انتقال کے وقت میں اس کی پوری پراپرٹی صرف 6 غلام کی تھی، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، 6 غلام تھے، اور انتقال کے وقت اس نے وصیت کی کہ یہ سارے کے سارے غلام اللہ کی رضامندی کے لیے میں آزاد کر دوں۔ چنانچہ وصیت کے اعتبار سے لوگوں نے اس کا انتقال ہوا، آزاد کر دی، غلام بھی چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ وہ سارے 6 غلام کو بلوا لیے جائیں، 6 غلام بلوا لیں۔ 6 غلاموں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تہائی حصہ کیا، 1/3 کی۔ 6 کا 1/3 تہائی کتنا ہوتا ہے؟ 2 ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 6 غلاموں میں سے 2 غلام آزاد ہوں گے، باقی 4 کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے وارثین کا حق ہے۔ 2 آزاد کر دیے، 4 کے بارے میں فرمایا کہ ان کے وارثین کا حق ہے، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اگر مجھے ان کی تدفین سے پہلے یہ خبر کر دی جاتی کہ اس طرح سے انہوں نے حرکت کی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کرنے دیتا۔ اتنا سخت معاملہ ہے۔
آپ فرماتے ہیں کیونکہ وصیت کے ذریعے سے رشتہ داروں کو اولاد کو نقصان پہنچا کر گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا 60 سال 70 سال تک نیکیاں خوب کرتے رہے، لیکن وفات سے پہلے غلط وصیت کر کے اپنی ساری عبادت کو بھی ختم کر دیا اور جہنم کا مستحق ہو گیا۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ وصیت کرنے کے متعلق بھی پوچھیں، وصیت کا دروازہ بالکل بھی بند نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ انتقال کے وقت بہت مال ہے، کم سے کم میں ہی کچھ صدقہ خیرات کر لوں، اولاد کے بارے میں تو کچھ بھروسہ نہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ایسے۔ تو آدمی کر سکتا ہے لیکن کرنے کی ایک حد بتلائے گی، 1/3 اور تہائی میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میں وصیت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اولاد میں سے کسی کو وہ خود اپنی طرف سے ڈائریکٹ ختم نہیں کر سکتا اس کا حق، کہ اس طرح سے اس کو حق نہیں دیا جائے اس لیے کہ اس نے مجھے بہت پریشان کیا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ البتہ اولاد کو اپنی زندگی میں کوئی شخص کوئی تقسیم کرنا چاہتا ہے، اس کی خدمت کی وجہ سے، اس کی غربت کی وجہ سے، اس کی مجبوری کی وجہ سے اگر کچھ زیادہ دیتا ہے، اس کی اجازت اور گنجائش ہے۔ چونکہ یہاں مسئلہ آ گیا تو اب یہ درمیان میں ایک مسئلہ سن لیجیے۔ زندگی میں بہت سارے لوگوں کے مسائل آتے ہیں تو وہ اولاد ماں باپ سے باقاعدہ ایسے مال طلب کرتے ہیں جیسا ہمارا ایک بالکل حق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی جتنی پراپرٹی اس میں ہمارا حق ہے، بالکل غلط ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں اور اولاد بالغ ہو چکی ہے، ان کا کوئی حق اس پر نہیں ہوتا۔ نابالغ اولاد ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ان کا خرچہ پورا کرے، ان کو بڑا کرے۔ بالغ ہو گئے ہیں تو بالغ ہونے کے بعد میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ مجھے میرا مال دیا جائے، نابالغ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا الا یہ کہ ماں باپ اس کا خرچہ برداشت کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی۔ تو آج کل مسائل یہ آتے ہیں کہ اولاد دعوے سے ماں باپ سے کہتے ہیں مجھے میرا حق ہونا، میں نکل کر جا رہا ہوں، غصے کے اندر آتے ہیں مجھے میرا حق دے دو میرے کو جانے کا، یہ ایک اس میں بیٹھا ہے سامنے۔ اس طرح سے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ باقاعدہ دعویٰ کرتے ہیں مجھے میرا حق چاہیے نہیں تو میں جا رہا ہوں نکل کر۔ اس طرح سے اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اپنا حق تسلیم مانگ نہیں سکتا ہے۔ شریعت کے اعتبار سے ماں باپ اپنی وراثت میں سے جو خوشی سے کسی کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، یہ ان کی وراثت کا حق نہیں کہلایا جائے گا۔ اب اگر ماں باپ خود چاہتے ہیں کہ مجھے اپنی اولاد کو زندگی ہی میں تقسیم کرنا ہے، تو زندگی میں تقسیم کرنے کے متعلق جو شریعت کے اعتبار سے رہنمائی کی گئی ہے، حدیث میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زندگی میں تقسیم کرنا چونکہ وراثت نہیں ہے بلکہ یہ ہبہ ہے، عطیہ ہے، تحفہ ہے، تو ماں باپ جو اپنی طرف سے دے رہے ہیں تحفہ ہے۔ تحفہ دینے میں بہتر یہ ہے کہ ماں باپ سب میں انصاف کریں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ لڑکے بہت چالاک رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں تو ہم کو ایک چاہیے اور لڑکی کو 2 چاہیے، اس طرح سے ہم نے تو وراثت کا اب تک سنے ہیں۔ وہ تو 1 اور 2 والا ابھی شروع ہوا، ورنہ 4 آنے 8 آنے چلتا رہتا تھا، لڑکی کا 4 آنے اور اس کا 10 پیسے اور 20 پیسے اور خود 1-1 روپیہ لینے کے لیے تیار۔ تو اس طرح سے جو غلط چیزیں ہیں وہ غلط ہیں۔ زندگی میں اگر کوئی شخص تقسیم کر رہا ہے تو چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، اس کو برابر برابر دینا پڑے۔ لیکن یہاں ایک معاملہ سمجھ لیں، اولاد میں انصاف کرنے کے متعلق حدیث میں ارشاد فرمایا نا انصافی اگر کرے گا تو گناہ ملے گا۔ اولاد میں اگر بیوہ بیٹی موجود ہے، لڑکوں میں کوئی معذور ہے، لڑکوں میں کوئی دھندے کے اعتبار سے بیچارہ کمزور ہے، پیسے کے اعتبار سے کمزور ہے، ماں باپ اس کی مدد کے اعتبار سے اس کو دینا چاہیں زیادہ تو دے سکتے ہیں۔ اگر دیتے وقت ہی ان سے سوال کر لیا جائے کہ آپ اپنے فلاں بیٹے کو زیادہ کیوں دے رہے ہیں، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ وہ دوسرے کو کم ملنا چاہیے اس لیے اس کو زیادہ دے رہا ہوں، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے اس کو زیادہ دے رہا ہوں کہ یہ بیچارہ غریب ہے، دوسرے کی اچھی نوکری لگ گئی ہے، دوسرے کے اچھا دھندا ہے، اس کا اچھا چلتا ہے، اس کو تھوڑا سا پیر پر کھڑے کرنے کے لیے مدد کے طور پر کر رہا ہوں، یا یہ کہ اولاد میں کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، وہ دینی خدمات کے لیے لگا ہوا ہے، ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دیگر لڑکے اچھے کام کر رہے ہیں، میں اپنے بیٹے کو اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ دینی خدمات کر رہا ہے، اس کے گزارے کے لیے تھوڑی مدد ہو جائے اس لیے دینا چاہتا ہوں، تو بھی جائز ہے، ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے اگر ماں باپ اپنی بقیہ اولاد کو دیکھ رہے ہیں کہ میں بیمار رہ رہا ہوں، میرا اوپر کوئی خرچہ نہیں کر رہا، میری کوئی خدمت نہیں کر رہا، باقی سارے لڑکے الگ ہٹے ہوئے ہیں،
ایک لڑکا ان کی خدمت کر رہا ہے یا جو بھی ان کی خدمت کر رہا ہے، بیٹی ہو کوئی اور ہو، وہ ماں باپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو اس لیے زیادہ دے رہا ہوں کہ میرے اوپر خرچہ سب یہی کرتا ہے، تو اس کے احسان کی وجہ سے، احسان کے بدلے کے طور پر میں دے رہا ہوں، اس نے میرا حق بھی ادا کیا، میری خدمت بھی کرتا ہے، اس طرح سے اگر ماں باپ اپنی اولاد میں سے کسی کو زیادہ دے دیں اور شرعی عذر کے اعتبار سے دے رہے ہیں، ثواب سمجھ کر دے رہے ہیں، تو گنجائش ہے، اور اگر ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں تو پھر ان پر انصاف ہونا چاہیے، سب میں لڑکا لڑکی سب برابر رہیں گے، ورنہ لڑکے دیکھیں گے کہ اب برابری کا معاملہ ہے تو پھر ابا کو جانے تو جو بھی دیکھیں گے، انتقال کے بعد میں یہ سمجھتے ہیں کہ انتقال کے بعد میں اپنا حصہ بڑھ رہا ہے تو جب بالے، لیکن یہاں پر بعض مسائل ایسے آ جاتے ہیں کہ جس میں دیگر اولاد کو ملنا ذرا مشکل ہے، وہ دیکھتے ہیں ماں باپ کہ یہ فلاں ڈینجر ہے، یہ فلاں لڑکے کی نیت خراب ہے، مالی اعتبار سے یہ غلط ہے، تو ماں باپ اپنی زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو زندگی میں برابر برابر تقسیم کیا جائے، یا یہ کہ دوسرا شرعی اعتبار سے اس طرح سے کیا جائے کہ پتہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد میں معاملات بگڑیں گے، تو زندگی میں ہی شرعی وراثت کے اعتبار سے تقسیم کر کے پورے وصیت نامے وغیرہ ہوں اور ان کے نام پہ کر کے چلے جائیں، یہ وراثت کے اس کے انتقال کے بعد اگرچہ اس کا حق نافذ ہوگا، لیکن یہ آج کل قانونی اعتبار سے نام پر کروانے میں خرچے کی رقم بہت بڑی بڑی چلی جاتی ہے، اس طرح سے اگر ماں باپ ہبہ کا کوئی طریقہ اختیار کر کے شرعی مسئلے کے اعتبار سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں گنجائش ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ زندگی میں تقسیم کریں تو انصاف سب کے لیے ہو، انتقال کے بعد کے اعتبار سے وراثت کے دوسرے حقوق ہیں۔ اب اگر ماں باپ اولاد کو تقسیم کر رہے ہیں تو تقسیم کرنے میں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ذاتی خرچے کے لیے پہلے کچھ نکال لیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے یہ حالات ہم نے خود نے دیکھے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہیں کہ ماں باپ نے اولاد پر ہمدردی کرتے ہوئے کہ بعد میں کون ٹینشن لے گا اور بچوں پر بھروسہ نہیں، اس لیے پورا کے پورا ان کو تقسیم کر دیا، کچھ سالوں کے بعد ماں باپ کا یہ حال ہوا کہ در در ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، کوئی رکھنے والا ان کو تیار نہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے انتقال کے بعد تو ان کے پاس جانے ہی والا ہے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے مثلاً کسی آدمی کے پاس میں 10 لاکھ روپئے ہیں، وہ 10 لاکھ روپئے میں سے 8 لاکھ روپئے اپنے اولاد میں تقسیم کر دے، 2 لاکھ روپئے یا اپنی جو بھی ضرورت محسوس ہو اتنی رقم اپنے لیے نکال کر رکھ لے، تاکہ زندگی کے بقیہ حصے میں محتاجگی نہ ہو، اپنے اعتبار سے نکال کر رکھ لے، بقیہ رقم اپنی اولاد میں تقسیم کر دے، پھر انتقال کے بعد میں اسی کے اندر سے ان کو دیا جائے۔ ایک معاملہ یہاں پر یہ جو عمومی طور سے لوگوں کا آتا ہے، فلاں بیٹا فلاں دکان میں کام کرتا تھا، فلاں دکان وہی چلاتا تھا، فلاں بیٹا فلاں مکان میں رہتا تھا، زندگی میں اگر ماں باپ نے کسی کو کوئی چیز دی ہے اور دینے کے بعد میں اس کا قبضہ اور مکمل اختیار بھی دے دیا ہے تو ان کا حق ہو گیا، حق ہو گیا سے مراد یہ کہ اس کے مالک ہو گئے، اب انتقال کے وقت میں جو پراپرٹی رہے گی اس میں سے اس چیز کو نہیں ملایا جائے، جس چیز کو زندگی میں کسی کو دیا، دینے کے بعد میں مکمل اس کو مالک بنا دیا، مالک بنا کر اختیار بھی دے دیا تو یہ مالک سمجھا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ میرا انتقال ہو، میرا فلاں پلاٹ فلاں کو دے دینا، فلاں دکان فلاں کو دے دینا، فلاں مکان فلاں کو دے دینا، اور اس کا انتقال ہو گیا، وراثت کا جب حساب کیا جا رہا وہ دکان 1 کروڑ کی جا رہی ہے اور یہ مکان 1 لاکھ روپے کا جا رہا ہے، اس اعتبار سے تقسیم نہیں ہوگا، اس کی ملکیت ان کو دی نہیں گئی تھی، زندگی میں اگر مکمل دے کر اختیار بھی دے دیا جاتا، نام پر بھی کر دیا جاتا تو وہ سمجھا جاتا۔ پھر اولاد کو اس طرح سے تقسیم کرنے میں ایک معاملہ یہ بھی آتا ہے، ماں باپ کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو ایک پلاٹ دے دیا، دینے کے بعد میں باپ کا انتقال ہو گیا، اب باپ کی جو پراپرٹی اس میں واپس اس بچے کا حق لگے گا، زندگی میں جو کسی کو بھی دیا تھا وہ الگ رہے گا، انتقال کے وقت میں 1 روپیہ یا 1 لاکھ روپیہ بھی رہے گا، اس میں بھی سارے وارثین کا رہے گا، کسی کا حق ختم نہیں ہوتا ہے، اس لیے دینے میں ہمیشہ انصاف کرنا چاہیے اور سب کو برابری سے کرنا چاہیے، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کے یہ مسائل بھی ہمارے شہر میں، 2 بیٹے 3 بیٹے کے مکانات کر دیے، ان کی دکانیں کر دی ہیں، ایک بیٹے کے لیے کہا کہ اب ہوگا تو اب تیرا بھی کر دیا جائے گا، اچانک باپ کا انتقال ہو گیا، اب وہ جو بیٹوں کو مل چکا تھا تو ان کو وہ بھی مل گیا اور باپ کی جو پراپرٹی اس کے اندر سے بھی ملے گا، لیکن ایک بیٹا جو باقی رہ گیا تھا وہ بیچارہ کمزور ہونے کی وجہ سے رہ گیا یا کسی وجہ سے وہ باقی رہا اور ماں باپ وہ کر نہیں پائے، تو ناانصافی کا گناہ ملے گا۔
جو بھی آپ چیز کر رہے ہیں تو کرنے میں سب کے متعلق برابر سوچیں اور تقسیم کرائیں۔ تیسری چیز، انتقال کے بعد میں وراثت تقسیم کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ وراثت تقسیم کرنے میں کئی سال نکال دیتے ہیں، بلکہ جو مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں دارالفتہ میں جا کر پوچھیے، بہت کم مسئلے والے ایسے آتے ہیں جو باپ کا انتقال کے چند دنوں کے بعد آ کر مسئلہ پوچھیں۔ انتقال دادا پردادا کا ہوا تھا، ابھی تک پراپرٹی تقسیم نہیں ہوئی، درمیان میں سے کتنے چلے جاتے ہیں، کتنے آ جاتے ہیں، وہ سب کا لمبا چوڑا پھر حساب کرنا پڑتا ہے۔ وہ پوچھنے والوں کو تو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا، بتانے والوں کو بہت بڑا ٹینشن ہوتا ہے۔ اس کا پورا خاکہ، پورا مسئلہ حساب کرنا پڑتا ہے کہ فلاں کے حق میں اتنا جائے گا، پھر اس کا انتقال ہوا تو اس کی اولاد کہاں جا رہی، پھر ان کو ملے گا، اس کو اوپر سے کتنا ملا، نیچے سے کتنا ملا، بہت لمبا چوڑا حساب ہو جاتا ہے۔ ایک تو گناہ ہو جاتا ہے، دوسرے دارالفتہ والوں کو تکلیف بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وراثت تقسیم کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، ابھی انتقال ہوا، ابھی کہاں سے وراثت کا معاملہ کر دیا جائے گا، رہنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں ایک معاملہ پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے بڑے بھائی سے اپنی وراثت کے متعلق سوال کیا، میرا حق دے دو۔ اس نے کہا دوں گا بعد میں۔ کچھ اور مہینے دن گزرے، اس نے پھر کہا میرا حق دے دو۔ اس نے کہا دوں گا۔ تیسری مرتبہ اس نے مانگا تو بڑے بھائی نے غصے میں یہ کہا، اب اگر تو نے آئندہ اپنا حق مجھ سے مانگا، بار بار پریشان کیا، تو میں پورا مال بیت اللہ کے لیے وقف کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ واقعہ، یہ معاملہ پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے درہ نکال لیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس طرح کے قسم کے پیسوں سے بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا۔ تم اس کو ثواب سمجھ کر بیٹھے، لوگوں کا حق دبا کر، بہنوں کا حق نہیں دے رہے، حج پر حج ہو رہے، عمرے پر عمرے ہو رہے، دیگر صدقات و خیرات ہو رہے، بہنیں پوچھ رہی ہیں تو دھمکی دے کر کہا جاتا ہے حق چاہیے یا رشتہ باقی رکھنا۔ وہ مجبور ہوتی ہیں بہنیں، مجبوراً وہ کیا کہتی، نہیں ہم کو کوئی حق نہیں آنا چاہیے، لیکن ماں باپ کے گھر پر آنے کے لیے ہم کو راستہ تو رہنے ہے۔ اکثر گھروں کا یہ حال ہے، بہنیں اگر مانگتی ہیں حق تو ان کو کافروں کی طرح سے ایسے سمجھتے، تمہارا کہے کا حق، شادی بیاہ کے موقع پر سب کچھ تمہارے اوپر خرچ کر دیا گیا، اب کہے کا حق، بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم میں حدیث میں نقل کیا گیا، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی، ان کے شوہر شہید ہو گئے تھے غزوہ بدر میں۔ ان کی بیوی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری دو بیٹیاں ہیں، سعد کو آپ جانتے ہیں جن کا بدر میں انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، میری یہ دو بیٹیاں ہیں، ہمارے پاس کوئی مال نہیں تھا سوائے وہی جو سعد چھوڑ کر گئے تھے، ان کے چچا نے پورا مال پر قبضہ کر لیا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے اب ہم کیا کریں۔ لوگوں کا یہ حال ہے کہ بچیوں کے پاس مال نہ ہو تو نکاح نہیں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے۔ قرآن کریم کی آیات نازل ہوگی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سمجھایا ان بیٹیوں کا جو حق ہے وہ 2/3 رہے گا، 2/3 حق ان کا رہے گا، اور اس کے بعد بیوی کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا 8واں حصہ رہے گا، اور جو بچے گا فرمایا چچا کے لیے کہ یہ تمہارا بچا ہوا حصہ رہے گا، یہ حق رہے گا۔ وہ ایک مسئلے کی ترتیب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا۔ تو وہ بھی چچا یہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹیوں کا نکاح کر دوں گا سارا ہو جائے، جیسے آج کل بڑے بھائی لوگ بہت سارے اس طرح سے کرتے ہیں کہ بیٹیوں کا نکاح، چھوٹی بہنوں کا نکاح کر دیا اور اس کے بعد میں کوئی وراثت سے ہم سے بارے میں پوچھنا مت، پوچھنے آئے تو تمہارا نکاح کر دیا، جہیز دے دیا، اتنا کھلایا اتنا پلایا اور اتنے لوگوں کو دعوت دے دی، بالکل غلط۔ کیوں احسان کیا تم نے؟ اس کا حق ہے وہ دے دو، نہیں کرنے کا تو شادیاں بالکل سادگی سے کرنا چاہیے، تو حدیث میں حکم ہی ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو لوگ کرتے ہیں کہ اپنی بہنیں اگر حق مانگتی ہیں تو ان کو منع کر دیتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، بالکل جائز نہیں۔ اسی طرح سے کتنے مسائل اس طرح سے آتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم کے متعلق بیٹھتے ہیں، طے ہو جاتا ہے یہ مکان ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ باپ کا ہے دادا کا، یہ ہم بیچنا نہیں چاہتے ہیں، یہ مکان باقی رہنا چاہیے، تو بیچنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر بہنوں کو اس میں رہنے دو، پوچھا جائے گا تو پھر کہیں گے نہیں بیچ دو بیچ دو، ان کو خود کو رہنا رہتا ہے، قبضہ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے کہتے بیچنا نہیں چاہتے۔ اگر وہ اس طرح سے حقیقی نیت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہم کو بیچنا نہیں، ماں باپ کا اچھا مکان ہے تو ہم کو رکھنا ہے، تو پھر اسی وقت اس کو طے کر دیا جائے اتنا اتنا حصہ بہن کا، اتنا اتنا حصہ بھائی کا آئے گا۔
اس مکان کی جو قیمت آج کے اعتبار سے ہے اتنی اتنی دینا ہوگی. طے تو کر لیتے ہیں لیکن دیتے ہیں 10 سال اور 20 سال میں. اور 50,000 روپئے 10 سال پہلے طے ہوا تھا, 10 سال کے بعد میں اب 50,000 روپئے اس کو آپ دیں گے تو کہاں سے اس کا کوئی مدد ہو سکتی ہے اور اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے اسی وقت دینے کے لیے طے ہوں, یا یہ طریقہ کیا جائے کہ اگر آپ اس مکان میں رہ رہے ہیں اور اس میں بہنوں کا بھی حق ہے, طے کر دیا جائے اس مکان میں 30% بہن کا حق ہے اور آج سے 30% کرایہ اس کا بہن کو روزانہ ہم مہینے کے اعتبار سے پہنچا دیں. اس طرح سے اس کا حق بھی یاد رہے گا, پراپرٹی کے اندر نام بھی رہے گا, ورنہ نام ان کا وہاں سے کٹوا دیا جاتا ہے باپ کی پراپرٹی میں سے اور حق کے متعلق کوئی سوچتا نہیں. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. وراثت کے معاملے بہت نازک ہیں. انتقال کے جتنی بات جلدی ہو سکے فوراً وارثین کو جمع کیا جائے, شرعی اعتبار سے پوچھ لیا جائے, اس کے بعد ان کی تقسیم ہو. ثواب کے نیکیوں کے جو بھی کام ہم کرنا چاہیں اپنے انفرادی طور سے کریں, اور وصیت اگر کی ہے تو تہائی مال سے وصیت کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور شرعی اعتبار سے ہمیں وراثت کا مال دینے کی توفیق عطا فرماوے. صفحے درست کر لیں اور اس کے بعد سنت